امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کے واشنگٹن آمد کے منتظر جوائنٹ بیس اینڈریو پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں. ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں. ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے. فخر ہے کہ ہم جنگ بندی میں کامیاب ہوئے. عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں لیکن ہم نے تجارت پر بات کی. کوئی اس پر بات نہیں کر رہا لیکن پاکستان اور بھارت میں جنگ چل رہی تھی. حالات بہت خراب تھے. دونوں نیوکلیئر پاور ہیں تاہم اب سب بہتر ہے. دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں. The Pakistan representatives are coming in next week. And India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. شاباش ارشد ندیم شاباش. اولمپک چیمپئن ایشین چیمپئن بھی بن گئے. قومی ہیرو نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا. ارشد ندیم نے فائنل مقابلے میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کے آبائی گاؤں میں جشن. ارشد کی والدہ کہتی ہیں پاکستانی قوم کی دعائیں میرے بیٹے کے ساتھ ہیں. میرا بیٹا مستقبل میں بھی میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کرے گا. چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس محمد اکرم ساہی کی ارشد ندیم کو مبارکباد. صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن وجاہت حسین ساہی نے بھی ارشد ندیم کو مبارکباد دی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ارشد ندیم کی جیت پر کوچ اور اہل خانہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ارشد ندیم کی جیت سخت محنت لگن اور کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے. بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے پاکستانی ایئر فورس کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا. جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں لڑا کر طیارے کھوئے ہیں. انہوں نے حکمت عملی میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا. بھارتی چیف آف سٹاف کا کہنا تھا طیاروں کا گرنا اہم نہیں بلکہ طیارے کیوں گرے یہ اہم ہے. صحافی کے بار بار سوال پر بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کیا. بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن. پاکستانی وفد کے ارکان امریکہ روانہ. شہری رحمان، ہینا ربانی کھر، فیصل سبزواری اور دیگر شامل. سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا. امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹرس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع. I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes. بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسلسل ناکامی اور مایوسی کا سامنا. بھارتی موقف کے برخلاف بیان دینے پر نئی دہلی کولمبیا سے بھی ناراض. کولمبیا نے بھارت کے پاکستان پر حملوں کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ شہید پاکستانیوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا تھا. بھارت کولمبیا کے اسی موقف سے ناراض ہے جس کا اظہار کولمبیا کے دورے پر گئے بھارتی وفد میں شامل کانگریس رہنما ششی تھرور نے کیا. کہا ہم کولمبیا کی حکومت کے رد عمل سے قدرے مایوس ہوئے جس نے بھارتی حملوں کے بعد پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. وزیراعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ آمد. جرگے میں شرکت کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی قائم مقام گورنر نے کوئٹہ پہنچنے پر وزیراعظم کا استقبال کیا. وفاقی وزراء بھی موجود. جرگے میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. بلوچستان کے عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا.
बलूचिस्तान के जिला सौराफ में दहशतगर्द हमले में शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी की। आबाई इलाके भाग में तदफीन मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ की गई। पीटीआई के एमएनए और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला और जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। दहशतगर्दी एक्ट साबित होने पर 780A के तहत भी 10 साल कैद की सजा। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल कैद होगी। अदालत ने कहा मुजरिमान सियासी जमात के मेंबर हैं जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई। मुजरिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। वक़ूआ इस्लामाबाद में हुआ, जिसको महफूज तरीन शहर कहा जाता है। बानी पीटीआई 2 से 3 साल तक जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे। उन पर बहुत मुकदमात हैं, कुछ में सजा हो चुकी, कुछ में हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का आबाई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा मेरा यकीन है डायलॉग सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए, मगर बानी पीटीआई 2016 से 18 की तरह मामला चाहते हैं, मगर वो अपनी कामयाबी से बहुत दूर है। राना सना ने मजीद कहा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो नहीं कहा जा सकता, उन्हें बतौर साइंसदान याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का हीरो सिर्फ नवाज शरीफ को करार दिया जा सकता है। IMF की टैक्स रियायत और नरमी बरतने की मुखालफत, बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दामात पर एतराज़ात। ज़राए का कहना है IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली पर भी एतराज़ उठाया। बिजली के नरखों की तफसीलात तलब कर ली, जोर दिया आइंदा बजट में मुश्किल फैसले किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान बजट में पहले से तयशुदा मुआशी अहदाफ की हुसूल पर कारबंद रहे। IMF ने गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। गदागरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वजीर आजम ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर भेजकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा शौहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है? हिंदू मजहब में खातून सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर लगाती है, किसी गैर मर्द का नहीं। वज़ीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। कहा गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतालिका इदारों ने आंखें क्यों बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक उनका मसला हल होना चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। कराची का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिबी में दर्जा हरारत 48, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।
اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں تیز بارش کے بعد آبی ریلے نے تباہی مچا دی، لاکھوں روپے مالیت کے مال مویشی بہہ گئے۔ موسم گرما میں گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر برف باری سے موسم سرد، ضلع دیامر اور چیلاس میں ہرسو سفیدی۔ کوہستان ججال کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قرہ کرم پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترپن کروڑ کا بینک فراڈ کیس، سٹی کورٹ نے اداکارہ نادیہ حسین سمیت 3 ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ پھر مؤخر کر دیا۔ 2 جون کو سنایا جائے گا۔ اداکارہ نادیہ حسین، امتیاز احمد اور فیصل عبوری ضمانت پر ہیں۔ امتیاز اور فیصل پر الزام ہے انہوں نے عاطف خان کے ساتھ مل کر فراڈ کیا۔ عدالت نے نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ خیرپور لاڑکانہ روڈ پر انسداد دہشت گردی، عدالت کے جج کے اسکواڈ پر حملہ، 1 پولیس اہلکار شہید، 2 شدید زخمی، ملزمان فرار۔ پولیس کے مطابق ATC کے جج سکھر سے لاڑکانہ جا رہے تھے۔ حملے کے دوران اسکواڈ میں شامل موبائل پر گولیاں لگی، ATC جج محفوظ رہے۔ کراچی کی مصروف ترین سڑک شارع فیصل پر واقع ناتا خان پل پر پھر گڑا پڑ گیا۔ صدر سے ایئرپورٹ، ماڈل کالونی، قائد آباد، لانڈھی، گلشن حدید جانے والے شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسنے لگے۔ قومی انسداد پولیو مہم میں 5 روز کے دوران ملک بھر میں 96% بچوں کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی۔ NEOC کا کہنا ہے پنجاب 96%، سندھ میں 94%، KP میں 97% اور بلوچستان میں 96% بچوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ آزاد کشمیر 98%، گلگت بلتستان میں 101% اور اسلام آباد میں اب تک 97% بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے۔ Gaza is the hungriest place on earth. And the aid operation that we have ready to roll is being put in an operational straitjacket that makes it one of the most obstructed aid operations, not only in the world today, but in recent history. اسرائیل کا غزہ میں خوراک کی رسائی کو روکنا جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان جیمس لاک کا کہنا ہے غزہ میں تمام افراد کو قحط کا خطرہ لاحق ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے امدادی مراکز پر اسرائیلی فائرنگ سے 4 روز میں 20 افراد شہید ہو چکے۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے 24 گھنٹے میں 30 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں حماس مجبور ہے یا تو وہ امریکی تجویز کو قبول کر لیں یا پھر ہم اسے ختم کر دیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب ڈاکٹر ریاض منصور کا کہنا ہے سعودی عرب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی سفارتی کوششوں کی قیادت کرے گا۔ جلد ہی 10 مغربی ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں عرب ممالک کا وفد کل مغربی کنارے کا دورہ کرے گا۔ متحدہ عرب امارات، ترکی، اردن، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ شامل ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل فرحان کا کہنا ہے وفد رام اللہ کا دورہ اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کرے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے وفد کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ عرب وفد ایسے وقت دورہ کر رہا ہے جب اسرائیلی وزیر نے مغربی کنارے کو یہودی ریاست بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس بار خطبہ حج 35 زبانوں میں براہ راست نشر ہوگا۔ دینی امور کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں اسلام کے اعتدال پسند پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے خطبہ مختلف زبانوں میں نشر کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ مختلف ملکوں سے 13,30,000 عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ عازمین حج کو شدید گرمی سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات، سایہ دار مقامات کو 50,000 مربع میٹر تک بڑھا دیا گیا۔ 4 سے زائد کولنگ یونٹ بھی فعال کر دیے گئے۔
عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے جانوروں کی خریداری. کراچی کے شہری سستے جانور کی تلاش میں ٹھٹھا کی مویشی منڈی پہنچ گئے. مویشی منڈیوں کی رونق عروج پر چارہ بیچنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا. Make sure the door remains closed. That was not good. No, I spoke to him, and he's fine. They're fine. They're two really good people. I know them very well. یقینی بنائیں کہ دروازہ بند ہی رہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی صدر میکرون کو دوستانہ مشورہ. صدر ٹرمپ نے مشورے پر اوول آفس کہکہوں سے گونج اٹھا. ٹرمپ نے کہا کہ فرانسیسی صدر اور اہلیہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں. وہ دونوں واقعی بہت اچھے لوگ ہیں. پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میں بھی ہرا دیا. 3 میچوں کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. قذافی اسٹیڈیم میں مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 144 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. صاحبزادہ فرحان کم بیک میچ میں 74 رنز کی شاندار اننگز پر میچ کے ہیرو قرار. سیریز کا آخری میچ کل کھیلا جائے گا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.